السلام علیکم دوستوں، آپ سب دریائے فرات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ نہیں جانتے تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ دریائے فرات ایک ایسا دریا ہے جس کو دنیا کے سارے الہامی مذہب میں بے حد مقبولیت حاصل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے فرات کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جو دریائے فرات کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی دریائے فرات بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی دریائے فرات اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مطابق دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے ضرور پوری ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس پیشگوئی کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں۔ اس پیشگوئی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دریائے فرات سے ایسا خزانہ دریافت ہونے والا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، دریائے فرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور یہ اپنے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے گا، اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے، 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک باقی بچے گا۔ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس زمانے کو پائے، یعنی اگر اس زمانے میں موجود ہو، یعنی اس زمانے کو پائے، تو اس پہاڑ کے حصول کی جنگ میں بالکل بھی حصہ نہ لے اور بالکل بھی شرکت نہ کرے۔ اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کے مقصد کے لیے جنگ لڑنے والا ہر وہ شخص، چاہے زندہ بچ جائے چاہے مارا جائے، جہنمی ہوگا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا کس قدر بڑے انتشار اور جنگ کا سبب بنے گا، اور یہ سارے کا سارا فتنہ ہوگا۔ اور مختلف علماء اکرام نے اس کے بارے میں تفصیل لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو بہت جلد ہی غائب ہو جائے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف علماء کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی سونے کا پہاڑ ہو، اور یہ کوئی دفن ہوا خزانہ بھی ہو سکتا ہے جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر اس کی تہہ میں سے نکل آئے۔ آپ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا بالکل قرب قیامت ہوگا، یعنی قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اور جس وقت ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانے کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستوں، پچھلے کتنے سالوں سے دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے 10 سالوں میں دریائے فرات اتنی تیزی سے خشک ہوا ہے کہ اس سے پہلے 50 سال تک کبھی خشک نہیں ہوا، اور تمام کی تمام یہ نشانیاں قرب قیامت کے وقت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ دریائے فرات کا آس پاس کا علاقہ ہمیشہ سے انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اور میسوپوٹیمیا کی قدیم ترین تہذیب بھی دریا کے آس پاس آباد رہی ہے، اور اس بارے میں بے شمار شواہد مل چکے ہیں۔ اور عیسائیوں کے مذہب کی کتاب بائبل، جس میں تورات، انجیل، زبور بھی شامل ہے، اس میں دریائے فرات کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب بائبل میں تورات اور زبور کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، یعنی تورات اور زبور کے مطابق دریائے فرات کے آس پاس، یعنی دریائے فرات کے قریب ایک بہت بڑے اور قداور شخص کی حکومت تھی، اور یہ سب بائبل کی پیش گوئی ہے، یہ قرآن کی پیش گوئی نہیں ہے، اور اس کو کسی حد تک سچا بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بائبل میں کافی چینجنگ ہو چکی ہیں اور یہ مکمل طور پر درست بھی نہیں ہو سکتی۔ اور بائبل کے مطابق جو اس بڑے شہر کے بادشاہ کا نام تھا، اس کا نام تھا گلقامش، اور جس شہر پر گلقامش کی حکومت قائم تھی، اس شہر کا نام بائبل میں قر لیا جاتا ہے،
اور بائبل میں موجود پیشن گوئی کے مطابق اس بادشاہ کا قد تقریباً 9.5 فٹ تھا اور یہ نہایت جنگجو اور بہادر بادشاہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ظالم بادشاہ بھی تھا۔ عمر کو لمبا کرنے کے لیے بہت جتن کیے لیکن ناکام رہا، اور یہ اپنی لمبی زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں ناکام رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی تمام تر بری عادات اور جرائم سے توبہ کر لی۔ اور پھر اس واقعے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اور بائبل کی روایت کے مطابق اس بادشاہ کا مقبرہ دریائے فرات کی تہہ میں موجود ہے، جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے مقبرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بے شمار خزانے موجود ہیں، اور ماہرین آثار قدیمہ اس بادشاہ کے مقبرے کو ڈھونڈنے کی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک ان کو اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اور ماہرین کا یہ خیال تھا کہ شاید دریائے فرات نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہو اور بادشاہ کا یہ مقبرہ دریائے فرات میں غرق ہو گیا ہو، اور اگر دریائے فرات خشک ہو جائے تو اس کا مقبرہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم ترین اور سب سے خطرناک ہم مسلمانوں کے لیے خبر یہ ہے کہ دریائے فرات انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، یہ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو چلیے دوستوں، آج کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔